جن پہ فخر ہے کہ ہمارے بڑے یہ لوگ ہیں، تو میرے ذمہ لگایا گیا ہے کہ میں آپ کو قانون ناموس رسالت کے بارے میں کچھ بتاؤں۔ آج سے نہیں، شروع سے دو واضح گروپ ہیں۔ ایک وہ جو ناموس رسالت کا دفاع کرنے والے ہیں، جنہیں دائیں بازو کے لوگ کہا جاتا ہے عرف عام میں، اور ایک وہ جو اس قانون کے خلاف ہیں، انہیں بائیں بازو کے لوگ کہا جاتا ہے۔ دائیں اور بائیں کا یہ سلسلہ یہ چل رہا ہے اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ دو واضح گروپ ہیں، لیکن دائیں بازو والے جو لوگ ہیں ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہرے داروں کی صف میں کھڑے ہیں۔ اس سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ لوگ حق پہ کھڑے ہیں، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اس امت کی تاریخ جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اس امت کے اندر اعمال کے لحاظ سے یہ کمزور ہو سکتی ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے یہ بزدل ہو سکتی ہے، اپنے خاندان رشتہ داروں کے بارے میں بات کو سن کے ہضم کر سکتی ہے، لیکن اپنے آقا کے معاملے میں یہ امت 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، یہ نہ بانچ ہوئی ہے اور نہ انشاءاللہ یہ بانچ ہو۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ قانون مولویوں نے بنایا ہے یا ان کا ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی ناموس رسالت پر مر مٹنے کا معاملہ آیا، جب بھی گستاخان کی گردن اتارنے کا معاملہ آیا تو کوئی مولوی نہیں اٹھا۔ اللہ رب العزت نے عام دنیا دار لوگوں کو اٹھا کے یہ بتا دیا کہ یہ کام جو ہے یہ عام لوگوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ ممتاز ہمارے نزدیک ترین اب جو واقعہ ہوا ہے، ممتاز قادری شہید، غازی ممتاز قادری شہید، وہ ایک عام آدمی تھا، پولیس میں کانسٹیبل تھا۔ اس سے پہلے مشہور واقعہ ہے غازی علم الدین شہید کا، یا عامر عبد الرحمن چیمہ شہید کا، جو مغرب کے اندر دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، لیکن وہاں جا کے اس نے پھر جب ناموس رسالت کی بات آئی تو اس سے برداشت نہ ہو سکا۔ ناموس رسالت کا قانون یہ بہت پرانا قانون ہے اور یہ چلتا آ رہا ہے۔ ناموس رسالت کا قانون ہے کیا، وہ میں آپ کو اس کی تاریخ لکھوا دوں گا، لیکن عام فہم جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے، توہین کرے، زبان سے کرے، لکھ کے کرے، اشارے سے کرے یا کنایہ سے کرے، جس طریقے سے بھی وہ توہین کرے گا وہ اس کی سزائے موت ہے۔ اسے ہم اپنی زبان میں ایک ناموس رسالت کا قانون کہتے ہیں اور انگریزی میں اسے بلاسفیمی لا کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر بلاسفیمی لا کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی طریقے سے موجود ہے، کہیں اس کی سزا کم ہے، کہیں اس کی سزا زیادہ ہے۔ یورپ کے اندر بھی بلاسفیمی لا موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام یا کسی بھی نبی کی اپنے اپنے جہاں بھی مذاہب ہیں ان کی جو توہین کرے گا اسے سزا ہوگی۔ کہیں اس کی سزا قید ہے، کہیں اس کی سزا عمر قید ہے، کہیں اس کی سزائے موت ہے۔ یہ ہر ملک اپنے حالات اور اپنے تاریخ کے مطابق طے کرتا ہے کہ کیا ہے، لیکن اسلام کے اندر یہ ہے کہ توہین رسالت کی سزا موت کی سزا سے کم نہیں ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں یہ سزا موجود تھی، شروع سے چلتی آ رہی ہے، موجود تھی، لیکن جب ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پر آئی تو اس نے اس سزا کو، سزائے موت کو ختم کر دیا کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، لہٰذا اس کی سزائے موت نہیں ہونی چاہیے۔ اب مغرب والے جو ہیں وہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی بات کرتے ہیں، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی جو ذات بابرکات ہیں وہ باقی تمام انسانوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اور اگر ہر اس بات کو بھی کہہ دیا جائے کہ اجازت دے دی جائے کہ ٹھیک ہے جی آزادی رائے کا حق ہے، آزادی رائے کا حق نہیں ہوتا، آپ صدر پاکستان کے خلاف تو بات نہیں کر سکتے، آپ کا پاکستان کا قانون اس پہ لاگو ہوگا،
آپ امریکہ کے صدر کے خلاف بات نہیں کر سکتے، امریکہ کا قانون اس پہ لاگو ہوگا، وہ آپ کو روکے گا کہ آپ اس بندے کی ذات کی بات نہیں کر رہے، آپ ایک عہدے کی بات کر رہے ہیں، وہ پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی سپر پاور کا جو ملک ہے اس کا سربراہ ہے، لہٰذا آپ اس کے عہدے کی توہین کر رہے ہیں، آپ کو سزا اس پہ ملے گی۔ تو جب دنیا کے عہدوں پہ سزا ملتی ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کی توہین پہ بھی سزا ملنی چاہیے۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ خلیفہ ہارون الرشید نے امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا کہ اگر امت کے سامنے اس کے نبی کی توہین ہو جائے تو امت کو کیا کرنا چاہیے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملے میں جواب دے کر قیامت کی صبح تک یہ فیصلہ صادر فرما دیا اور تمام مسلمانوں کے لیے ایک سبق دے دیا اور انہیں کہہ دیا کہ اس کے بعد دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں بسی ہے۔ امام مالک نے یہ کہا تھا کہ اگر امت کے سامنے اس کے نبی کی توہین ہو جائے تو پھر امت کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، یا امت کو مر جانا چاہیے یا اس بندے کو مار دینا چاہیے، کیونکہ اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو قانون توہین رسالت چلتا آ رہا تھا اور اس کی سزائے موت ہی تھی۔ پھر ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس کو ختم کیا آ کے، جب وہ بر صغیر میں آئے انگریز کے آنے سے پہلے، بہادر شاہ ظفر کو جب قید کیا، اس میں جہاں بہت سی انہوں نے تبدیلیاں کیں، اس میں ایک یہ بھی کی کہ قانون توہین رسالت کی سزا کو انہوں نے بالکل ختم کر دیا، اور یہ قانون ختم رہا۔ ختم سے مراد یہ کہ معطل رہا، قانون تو تھا لیکن معطل کر دیا گیا۔ پھر پاکستان بن گیا، پاکستان بننے کے بعد بھی یہ قانون اسی طرح معطل رہا کیونکہ اس کی ضرورت کبھی پیش نہیں آئی تھی۔ قانون کیوں بنایا جاتا ہے؟ قانون اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ معاشرے کے اندر امن قائم ہو۔ اگر قانون نہیں ہوگا، اب 302 جو ہے وہ قتل ہے، بندہ کسی کو قتل کر دیتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر اس قتل کرنے والے بندے کو پکڑ کر سزا نہ دی جائے تو معاشرے کے اندر دوسرے لوگ اسے قتل کر دیں گے، پھر ان کے لوگ ان کو قتل کر دیں گے۔ تو آپ یہ سمجھے کہ ریاست نہ ہوئی، یہ تو لا قانونیت ہوئی نا، جنگل کا قانون ہوا کہ جس جو دل کرے وہ کرے۔ قانون بنیادی طور پر ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ قانون اس لیے بناتا ہے تاکہ ملک کے اندر، ریاست کے اندر، اس خطے کے اندر، اس علاقے کے اندر امن قائم ہو۔ تو قانون توہین رسالت بھی اس لیے ہے کہ اگر کوئی بندہ توہین کرے تو اسے سزا مل جائے، اگر اس کو سزا نہ دی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر غازی علم الدین شہید جیسے لوگ خود فیصلہ چوک چوراہوں پر کریں گے۔ یہ امن کو قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کے اندر یہ جو قانون بنا 1986 کے اندر، 1986 سے لے کر 1992 تک 1200 کے قریب لوگوں پر توہین رسالت کے پرچے کٹے جنہوں نے توہین کی، لیکن کسی ایک بندے کو بھی سزائے موت نہیں ہوئی، وہ سب بری ہو گیا۔ بعد میں جا کر اعلیٰ عدالتوں میں کوئی ہائی کورٹ سے جا کے بری ہو گیا، کوئی سپریم کورٹ سے بری ہو گیا۔ پھر پاکستان کی جو ضابطہ فوجداری ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی کیس کی تفتیش کے لیے ASI تفتیش کرے گا، اس کے بعد FIR کٹے گی۔ چوری کا کیس ہو اور کوئی بھی جرم ہو، اس کی بندہ اگر درخواست لے کے تھانے کے اندر جاتا ہے کہ میں نے یہ درخواست دیا، میں نے پرچہ کٹوانا ہے، تو ASI رینک کا بندہ جو ہے وہ تفتیش کرے گا، اور تفتیش کرنے کے بعد پھر وہ FIR کٹے گی۔ لیکن قانونی ناموس رسالت کا قانون یہ واحد ایسا قانون ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کے بارے میں جا کر پولیس اسٹیشن میں یہ بتائے گا کہ فلاں بندے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اور یہ میرے ساتھ دوسرا بندہ اس کا گواہ ہے، تو وہ درخواست رکھ لی جائے گی۔ پھر SP لیول کا بندہ جو عموماً ضلع کا سربراہ ہوتا ہے پولیس کا، SP لیول کا بندہ اس کی انویسٹیگیشن کرے گا، تحقیق کرے گا، وہ تحقیق کرنے کے بعد بیانات لے گا، سب سے، ملزم سے بھی، درخواست گزار سے بھی، گواہوں سے بھی، موقع پہ اور جو لوگ ہیں ان سے بیانات لینے کے بعد پھر وہ فیصلہ کرے گا کہ کیا ناموس رسالت کی جو ہے اس نے کی ہے، اس پہ 295C کا پرچہ کٹنا چاہیے یا نہیں کٹنا چاہیے۔ 295C کیا ہے؟ 295C پاکستان کے قانون کے اندر وہ دفعہ ہے جو ناموس رسالت کی سزا کے لیے ہے۔ آئین پاکستان کے اندر اسے 295C دفعہ 295C سیکشن 295C کہتے ہیں۔
تو اس ایس پی کے لیول کے بندے کی انکوائری کے بعد، انویسٹیگیشن کے بعد پھر پرچہ کٹے گا۔ مطلب یہ اتنا اہم اور نازک اور حساس معاملہ ہے کہ اس کی تفتیش ایس آئی نہیں کرے گا، بلکہ اس کی تفتیش نہ ایس ایچ او کرے گا، نہ ڈپٹی سپرڈنٹ کرے گا، بلکہ ایس پی لیول کا جو سپرڈنٹ آف پولیس ہے، 18ویں اسکیل کا جو افسر ہوتا ہے پولیس میں، وہ کرے گا۔ اب اگر تفتیش کے دوران اسے کوئی یہ مسئلہ درپیش آ جائے اور وہ درخواست لکھ کے دے دے کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا میں اس کی تفتیش صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، لہٰذا یہ تفتیش کسی اور کو دے دی جائے، تو پھر اس تفتیش کو یا کسی اور ایس پی کو دی جائے گی یا پھر اس سے اوپر رینک ڈی آئی جی جو ہے اس کو دی جائے گی کہ آپ اس کی تفتیش کریں۔ اس کے بعد جب مکمل طور پر اس کی رپورٹ آئے گی پھر اس کے خلاف پرچہ کٹے گا۔ اس پورے پروسیس کے دوران ہفتہ بھی لگ سکتا ہے، 10 دن بھی لگ سکتے ہیں، 15 دن بھی لگ سکتے ہیں، 20 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ تو جب وہ مطمئن ہوگا، آسیہ بی بی کا جو کیس تھا اس میں، آسیہ نورین کا، اس میں وہ جو ثاقب نثار صاحب تھے انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی اس کی ایف آئی آر کٹنے میں اتنے دن کا وقفہ ہوا ہے، اپلیکیشن آئی ہے اور اتنے دن کا وقفہ ہوا ہے۔ حالانکہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے، میں ان کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ان کا معاملہ انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں ہوگا۔ تو انہیں اتنا نہیں پتا کہ جب ناموس رسالت کی بال ہو تو ایس پی انویسٹیگیشن کرے گا، اس انویسٹیگیشن میں 12 دن لگتے ہیں، 15 دن لگتے ہیں، 10 دن لگتے ہیں، اس کے بعد جب رپورٹ آئے گی تو پھر ہی پرچہ درج ہوگا نا۔ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ اس وقت جب ہو اور فوراً وہ پرچہ کاٹ دیا جائے۔ تو لہٰذا وہ پرچہ اس وجہ سے ڈیلے ہوا، اور اس کی بنیاد پہ وہ تو چونکہ انہوں نے پہلے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ اسے رہا کرنا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1200 کے قریب لوگوں پر تفتیش پرچے کٹے جنہوں نے توہین کی مختلف انداز سے۔ میں آپ کو پہلے وہ بتاؤں گا کہ توہین ناموس رسالت کا قانون جو ہے یہ کن کن لوگوں پہ توہین کے زمرے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، وہ ساری یہاں پہ انہوں نے راؤ عبدالرحیم صاحب ہیں، ہمارے اسلام آباد بار کے ایک ممبر ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، ناموس رسالت کے لیے ان کی بڑی قربانیاں ہیں، بڑی محنت ہے۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب بنائی ہے، تو اس میں انہوں نے پوری چیزیں لکھ دی ہیں کہ ناموس رسالت کا قانون کن کن لوگوں پر لاگو ہوگا، کیا 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 جائے تو اس پہ یہ قانون لاگو ہوگا اور اس کے علاوہ نہیں لاگو ہوگا۔ تو وہ چونکہ پہلے فیصلہ کر چکے تھے کہ انہوں نے آسیہ کو رہا کرنا تھا، لہٰذا وہ کر دیا، لیکن 1200 کے قریب جتنے بھی لوگ ہیں آج تک کسی بندے کو بھی سزا نہیں ہوئی سوائے ان 40 لوگوں کے علاوہ جن کو لوگوں نے خود قتل کر دیا۔ 40 کے قریب ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے جب معلوم ہوا کہ انہوں نے توہین رسالت کی ہے تو مجمع میں لوگ اکٹھے ہو گئے، کہیں چوک چوراہے پہ یا اس کے گھر کے باہر یا کہیں بھی، تو لوگوں نے انہیں خود مار دیا۔ وہ 40 کے علاوہ آج تک کسی۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ سیشن جج میں جب کیس چلتا ہے، جب یہ ہو جاتا ہے کہ پرچہ کٹ جاتا ہے 295C کا، اس کے بعد پھر عدالت کے اندر کیس چلتا ہے اور اس کیس کو اس جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت ہوتی ہے، اس کے اندر اس کے خلاف کیس چلتا ہے۔ تو ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں تقریباً سارے لوگوں کو سزائے موت ہو جاتی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ ایس پی جب انویسٹیگیشن کرتا ہے تو پوری طور پہ جب مکمل طور پہ مطمئن ہوتا ہے تو تب وہ پرچہ دیتا ہے۔ اگر وہ سمجھے کہ یہ پرچہ نہیں بنتا تو پھر وہ پرچہ نہیں دیتا ہے، وہ پرچہ خارج ہو جاتا ہے، درخواست جو ہے وہ خارج ہو جاتی ہے، پرچہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن جب وہ پرچہ ہو جاتا ہے تو پھر ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں کیس چلتا ہے، اور اس جو کیس ہوتا ہے 295C کا، اس کا ٹرائل عدالت کے اندر نہیں ہوتا بلکہ جیل کے اندر ہوتا ہے۔ جیل کے اندر عدالت بنی ہوتی ہے، جج بھی وہاں پہ جاتا ہے، دونوں سائڈ کے وکلاء بھی وہیں پہ جاتے ہیں، مدعی بھی وہیں پہ جاتا ہے، گواہان بھی وہیں پہ جاتے ہیں، اور ملزم کو بھی وہاں لایا جاتا ہے۔ تو جیل کے اندر جو عدالت ہوتی ہے وہاں پہ اس کا ٹرائل ہوتا ہے۔ وہ ٹرائل ہونے کے بعد جب ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، جج مطمئن ہو جاتا ہے، گواہ بھی مکمل طور پہ صحیح طریقے سے گواہی دے دیتے ہیں، مدعی بھی اپنا کیس ثابت کر لیتا ہے اور ملزم بھی اس بات کا اقرار کر لیتا ہے، تو پھر اس کی سزائے موت ہو جاتی ہے۔ سیشن جج نے عموماً بلکہ اکثریت آپ یہ سمجھے کہ 90% کیسوں میں سیشن ججز نے جو ہے سزائے موت دی ہے، لیکن وہ لوگ جا کے یا تو ہائی کورٹ سے بری ہو گئے ہیں یا سپریم کورٹ سے بری ہو گئے۔ اب میں اس کے بارے میں نہیں کہنا چاہتا کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کی کیا وجوہات ہے کہ وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، یا تو مغرب کا پریشر ہے یا پھر دباؤ ہے یا کوئی اور وجہ ہے یا ان کے اپنے پروموشن کے کوئی چکر ہوتے ہیں، لیکن وہ سارے لوگ عموماً جو ہے وہ وہاں سے بری ہو جاتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں بھی 1-2 کیس تھے
اور اس بندے نے گستاخی کی تھی۔ تمام مکاتب فکر کے لوگ اکٹھے ہو کے اس کے پاس گئے، اس سے جا کے بات چیت کی، اور اس کی بات کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بندہ واقعی گستاخی کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے ایک عام آدمی جو تھا وہ تیار ہوا، اس نے FIR کٹوائی، علماء اس میں گواہ تھے۔ پھر پورے شہر کے تمام مکاتب فکر کے لوگ اکٹھے ہو گئے، اور اکٹھے ہو کے انہوں نے جلوس نکالا۔ پھر اس کے خلاف FIR کٹی۔ FIR کٹنے کے بعد اس بندے کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد اس کا اڈیالہ جیل میں کیس چلا، اور وہ 2 سال تک کیس چلتا رہا۔ 2 سال کے بعد جج صاحب نے اسے سزائے موت سنا دی کہ تم نے واقعی گستاخی کی ہے، اور جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس FIR میں ایک اور چیز ایسی نہیں ہے، اگر وہ ہوتی تو میں تمہیں 2 دفعہ سزائے موت کا حکم دیتا۔ پھر وہ کیس ہائی کورٹ میں گیا، اور ہائی کورٹ میں جا کے وہ کیس مختلف مراحل میں چلتا رہا، تقریباً 2.5 سے 3 سال چلتا رہا۔ سب سے پہلے وہ کیس اس نے ضمانت دائر کی سیشن جج کی عدالت میں، وہ خارج ہوئی، پھر وہ ہائی کورٹ میں گیا، وہاں سے خارج ہوئی، پھر وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا۔ سپریم کورٹ میں جب وہ ضمانت کے لیے گیا تو افتخار چودھری صاحب اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان تھے، تو ان کی عدالت میں جا کے یہ کیس لگا۔ 3 جج تھے، اعجاز چودھری صاحب، افتخار چودھری صاحب، اور تیسرے ایک اور جج تھے، ان کی عدالت میں لگا، اور اس کیس کو ہمارے وکیل کو سنے بغیر افتخار چودھری صاحب نے 10 منٹ کے اندر اس کی ضمانت خارج کر دی، اور نے کہا کہ جا کے آپ کا بندہ جو ہے یہ توہین رسالت کا مرتکب ہے، لہذا جا کے آپ ٹرائل کریں، آپ کے بندے کی ضمانت نہیں بنتی ہے۔ پھر جب وہ کیس ہائی کورٹ میں آیا تو ہائی کورٹ میں وہ 2-2.5 سال چلتا رہا۔ اس کے بعد ایک دن عدالت نے نوٹس دیا کہ جی کل آخری بحث ہے، فائنل بحث ہے۔ ہمارے وکیل کے انہوں نے وقت مانگا جی کہ آپ نے کل نوٹس دیے، آج فائنل بحث ہم کس طرح کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی، وہ بحث مکمل ہوئی، اور پھر اس کو بندے کو بری کر دیا گیا۔ یہ وہ واقعہ ہے جو ہمارے سامنے ہوا۔ پھر یہ آسیہ مسیح کا واقعہ ہے۔ تو اس طریقے سے عدالت کے اندر یا ایک اصغر قذاب تھا راولپنڈی کا، امریکہ سے آیا ہوا تھا، اسے بھی اسی جج نے سزائے موت دی تھی جس بندے نے آسیہ مسیح کو ننکانہ صاحب میں سزائے موت دی تھی۔ ایڈیشنل سیشن جج پہلے وہ راولپنڈی میں تھے، پھر وہ ننکانہ صاحب میں تھے، تو وہ بھی بری ہو گیا ہے۔ پھر اب پچھلے دنوں جیلم میں لاہور سے کچھ 2 نوجوان عیسائی پکڑے ہوئے تھے جنہوں نے نیٹ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، ان کا کیس چلتا رہا، اور انہیں اب سزائے موت سنائی ہے۔ جج صاحب تھے جاوید اقبال بوسال صاحب، ایڈیشنل سیشن جج، انہوں نے سزائے موت چی ہے۔ وہ جیلم کی جیل کے اندر ٹرائل چلتا رہا۔ ہمارے دوست اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، بغیر کسی سے کچھ لیے، بغیر کچھ کیے، بغیر کسی کو بتائے، وہ 3 سال تک روزانہ تلگنگ سے وکلاء کی پوری ٹیم جاتی تھی جیلم میں، وہ جا کے ٹرائل کرواتے رہے، اور انہوں نے اپنے مقابلے میں لاہور سے بڑے اچھے وکیل اور بڑے مہنگے وکیل کر کے لائے، لیکن آخر کار وہ 3 سال کے بعد انہیں سزائے موت ہوئی ہے۔ اب سنا ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں اس کی اپیل کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ انہیں بھی وہی پہ ہوگا، کیونکہ ان کے جو وہ کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ اور جو موبائل وغیرہ برآمد ہوئے اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے توہین کی تھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ امریکہ کا ویزا حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ کیا تھا کہ ہم ایسا کریں گے، ہمارے خلاف پرچہ ہوگا، پھر ہم امریکہ میں سیاسی مذہبی پناہ مانگے گئے تو ہم وہاں چلے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہی الحمدللہ پولیس نے انہیں جا کے گرفتار کر لیا تھا۔ گرفتار کرنے کے بعد ان کا کیس چلا، انہیں سزائے موت ہو گئی ہے، تو وہ ابھی جیل میں ہی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ایک پاکستان کے اندر ناموس رسالت کا قانون کیوں بنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا نا کہ یہ پہلے تھا، ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس کو معطل کر دیا، پھر یہ معطل ہی رہا، 1986 تک یہ معطل رہا، اور اس قانون کے بارے میں نہ کسی نے قانون سازی کے بارے میں سوچا، نہ کوئی۔ اپریل 1986 کے اندر راولپنڈی میں ایک پروگرام تھا وکلاء کا اور NGOs کا، کسی مقامی 5 اسٹار ہوٹل کے اندر۔ آسمہ جہانگیر نے اس پروگرام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور ایسے الفاظ کہے جو کہ ناقابل برداشت تھے۔ اس وقت راولپنڈی اسلام آباد بار کے جنرل سیکرٹری جو اب لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں جناب عباد الرحمان لودھی صاحب جو راولپنڈی کے ہیں، اور ایک قادری صاحب تھے، یہ وہاں پہ اسی پروگرام میں کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ آپ جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ غلط کہہ رہی ہیں اور ہم اس پہ احتجاج کرتے ہیں۔ اس نے کہا جی آپ بے شک احتجاج کرتے رہے، میں جو کچھ کہہ رہی ہوں وہ صحیح کہہ رہی ہوں۔ تو اس کے بعد پھر یہ لوگ متحرک ہوئے کہ اگر اس طرح آزادی دے دی جائے تو یہ تو کل خطرناک ہوگا۔ اس وقت ضیاء الحق کا دور تھا، یہ 1986 کی بات ہے، تو آپا نثار فاطمہ ممبر قومی اسمبلی تھی، پچھلے نواز شریف کے دور میں وزیر رہ چکے ہیں، جناب احسن اقبال صاحب ان کی والدہ تھیں، اور تحریک پاکستان کی بہت سرگرم
کارکن تھیں۔ آپا نثار فاطمہ نے پھر 1986 کے اندر اسمبلی کے اندر یہ بل پیش کیا کہ ناموس رسالت کا بل ہونا چاہیے، قانون ہونا چاہیے، اور جو بندہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اسے سزا ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے یہ جواز پیش کیا کہ اب سے 2 مہینے پہلے راولپنڈی کے اندر آسمہ جہانگیر نے اس قسم کی دریدہ دہنی کرنے کی کوشش کی ہے، اور اگر ان کو چھوٹ دے دی جائے تو کل کوئی اور اٹھ کے بکواس کر سکتا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں قانون بننا چاہیے، اور وہ قانون کیا ہے؟ قانون سزائے موت ہونی چاہیے۔ اسمبلی کے اندر اس کی بحث ہوئی، بحث چلتی رہی، اور اس کے بعد یہ قانون بن گیا کہ جو بندہ بھی توہین رسالت کرے گا اسے سزائے موت یا عمر قید، ان میں سے کوئی ایک سزا دی جائے۔ آپا نثار فاطمہ کا یہ کہنا تھا کہ اس کی سزا صرف اور صرف سزائے موت ہے، اس پہ کوئی دوسری بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن اسمبلی نے پاس کر دیا کہ اسے سزائے موت دی جائے یا عمر قید دی جائے۔ اب اس کے جب اسمبلی میں یہ بل پاس ہو گیا، سینٹ سے بھی منظور ہو گیا، قومی اسمبلی سے منظور ہو گیا، صدر نے دستخط بھی کر دیے، جب یہ ہو گیا تو پھر اب یہ بیٹھے کہ اب اس کو جو عمر قید والی سزا ہے اس کو ختم کروانا چاہیے، اس کا کیا طریقہ کار کیا جائے۔ تو پاکستان کے آئین کے اندر ایک یہ ہے کہ پارلیمنٹ جب کوئی قانون بنائے گی اور وہ قانون اسلام سے متصادم ہوگا یا اس قانون کی جو اسلام کے متعلقہ ہے اس کی تعبیر اور تشریح ہوگی، تو اس کی اپیل بجائے آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو فیڈرل شریعت کورٹ میں جانا پڑے گا۔ تو جناب محمد اسماعیل قریشی صاحب نے جو ہے اس وقت اس کی ریٹ کی فیڈرل شریعت کورٹ میں، اور فیڈرل شریعت کورٹ کے جو ججز صاحبان تھے انہوں نے اس کو سنا، اور سننے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم اس پہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے کہ سزائے موت ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے، اس کی سزا صرف اور صرف عمر قید نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کی سزا صرف اور صرف سزائے موت ہے، لہٰذا اس کی سزا سزائے موت ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ واپس کر دیا صدر پاکستان کو کہ 3 مہینے کے اندر اندر گورنمنٹ اس کے اندر تبدیلی کرے اور اس کو صرف سزائے موت برقرار رکھے۔ اگر گورنمنٹ نے 3 مہینے کے اندر اس کے تبدیلی نہ کی تو یہ قانون آٹومیٹیکلی بن جائے گا اور اس کی موت صرف سزائے موت ہوگی۔ گورنمنٹ نے 3 مہینے تبدیلی نہیں کی اور وہ قانون تبدیل ہو گیا، لیکن گورنمنٹ نے ایک اور کام کیا کہ اس فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں چلے گئے کہ ہم جو فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، جو ہم نے پارلیمنٹ پاس کیا تھا وہ ٹھیک ہے اور اس کے خلاف ہم آئے ہیں۔ گورنمنٹ نے کیا کیا کہ 3 مہینوں میں تبدیلی بھی نہیں کی اور ان 3 مہینوں کے دوران ہی سپریم کورٹ سے اپنی اپیل واپس بھی لے لی کہ وہ جو ہم نے اپیل دائر کی تھی وہ واپس لے لی۔ لہٰذا پھر یہ قانون بن گیا 1991 کے اندر کہ اب کوئی بندہ بھی اگر توہین رسالت کرے گا تو 295C کی سزا صرف اور صرف سزائے موت ہے، اس سے کم کوئی سزا نہیں ہے، نہ جرمانہ ہے نہ عمر قید ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جس بندے پہ یہ ثابت ہو جائے گا 295C کا پرچہ کٹے گا، عدالت یہ ثابت کر دیتی ہے، عدالت میں وہ ثابت کر دیتے ہیں اور عدالت اس بات سے متفق ہو جاتی ہے اور مطمئن ہو جاتی ہے کہ اس بندے نے توہین کی ہے تو اس کی سزا صرف اور صرف سزائے موت ہے۔ 1991 میں یہ قانون بن گیا، الحمدللہ اب تک چل رہا ہے۔ مختلف مراحل میں مختلف اوقات میں دین بیزار لوگ، بائیں بازو کے جنہیں ہم لوگ کہتے ہیں، جن کے پیچھے قادیانی لابی ہے کیونکہ قادیانی خود سب سے بڑے گستاخ ہیں، تو یہ لوگ ہر دفعہ یہ شور کرتے ہیں جی کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ایک اس بات پہ شور کرتے ہیں، دوسرا یہ شور کرتے ہیں جی کہ 295C کا جو قانون ہے، اس قانون کی آڑ میں لوگ اپنی ذاتی عداوتوں کی بنیاد پہ لوگوں کے خلاف پرچہ کاٹتے ہیں اور اس قانون میں سکم ہے۔ اب اگر یہ دیکھا جائے تو پاکستان میں جتنے بھی قوانین ہیں قتل کے ہیں اور بھی ہیں ان بھی سکم موجود ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ 302 کو ختم کر دیں کہ جس کے اندر سکم بندے نے FIR ٹھیک نہیں کٹوائی، بندے نے گواہ صحیح نہیں اس پہ گیا اور وہ بندہ بری ہو گیا ہے، لہٰذا اس پہ تو 302 کا کیس نہیں بنتا تھا، یہ غلط بنے، لہٰذا 302 کو کیس کو ختم کر دیا جائے۔ اب یہ بات نہیں ہے، میں بتایا کہ سب سے 302 کے FIR میں، قتل کی FIR میں بھی انویسٹیگیشن وہ جو ہے وہ ASI کرے گا، لیکن ناموس رسالت کے قانون کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ SP کرے گا۔ تو اتنی سختی کے باوجود بھی الحمدللہ اگر وہ آتے ہیں تو امت اس بات پہ متفق کھڑی ہے کہ قانون ناموس رسالت ہونا چاہیے، اور جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں۔ ان کی واضح اور زندہ مثال سلمان تاثیر کی ہے۔ سلمان تاثیر نے آسیہ کے معاملے میں جیل کے اندر جا کر پریس کانفرنس کی تھی اور اسے کالا
قانون کہا تھا. پھر ممتاز قادری نے جو اسی کا گارڈ تھا اس نے اسے واسطے جہنم کیا، اور اس کے بعد یہ کافی عرصے تک یہ سوچتے رہے کہ ہم اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. پھر پچھلی حکومت کے دور میں بھی اس طرح ہوا کہ تین بندے ایسے تھے جنہوں نے مل کر اس قانون کے اندر نقب لگانے کی کوشش کی. ایک اس وقت کے ڈپٹی اٹارنی جنرل عامر عبدالرحمن جن کے بارے میں پتہ چلا قادیانی تھا. ایک اس وقت کی نواز شریف کی گورنمنٹ میں جو وزیر تھی انوشا رحمان، اور ایک اب جو موجودہ وزیر ہیں پی ٹی آئی کے شفقت محمود. یہ تین بندے وہ تھے جنہوں نے اس نقب کو لگانے کی کوشش کی. عامر عبدالرحمان نے اس ڈرافٹ کو تیار کیا کہ اس کے اندر یہ تبدیلی ہونی چاہیے. انوشا رحمان نے اور شفقت محمود نے مل کر اس کمیٹی کے اندر اس بل کو پیش کیا کہ اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے، اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا. لیکن الحمدللہ امت کی بر وقت جاگنے پہ، اور اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے حضرات کو، ان کی بر وقت دور بینی کی وجہ سے انہوں نے معاملے کو بھانپ لیا. اور جس طرح اس میں مختلف مراحل تھے، 3 مرحلے تھے. حکومت پہ پریشر ڈالا جائے روڈ چوک چوراہوں پر آ کر، وہ خادم حسین رضوی صاحب اور ان کی جماعت نے کیا. دوسرا یہ تھا کہ حکومت پہ پریشر ڈالا جائے اسمبلی پہ، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے سینیٹر حافظ عبداللہ صاحب نے خصوصی طور پہ بہت اہم رول ادا کیا. اور تیسرا یہ تھا کہ عدالت کے ذریعے اس معاملے کو کیا جائے. وہ ہمارے حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے اور جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی عدالت میں جا کر انہوں نے کیس کیا، اور شوکت صدیقی صاحب نے اس پہ فیصلہ بھی دیا. تو الحمدللہ تینوں مراحل پہ پریشر ڈالا گیا اور حکومت کو مجبور کیا گیا کہ وہ واپس آ جائے. اس میں صرف ایک حکومت نہیں، اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، اس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی، اس میں نون کے لوگ بھی شامل تھے. یہ وہی لوگ ہیں جو بائیں بازو کے لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو دین بیزار لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں پر قادیانیت انویسٹمنٹ کرتی ہے، جن کو آگے لاتی ہے، جن کو الیکشن میں لاتی ہے، پھر یہ ان کا تحفظ اور دفاع کرتے ہیں. یہ ہر گورنمنٹ میں جیسے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو یہ لوگ ہر موقع پر، ہر زمانے میں، ہر وقت میں اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ جب ہمیں موقع ملے تو ہم اس پہ نقب زرنی کرنے کی کوشش کریں. لیکن الحمدللہ میں نے پہلے کہا کہ امت جاگ رہی ہے اور جاگتی رہے گی. اس کے معاملے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور کوئی اس کے بارے میں کوئی بات کرنے کی ضرورت. اب چونکہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، میں صرف آپ کو وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن پہ ناموس رسالت کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے. ہاں، اعانت رسول جو ہے وہ کس کس چیز پہ ہوتی ہے. ظاہری بات جب اعانت ہوگی تو اس کے بعد پھر 295 اس پہ لگے گا. اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ ائمہ اربعہ نے اور فقہاء کے فتاوی جات کی روشنی میں اعانت رسول کی بعض صورتیں یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کسی عیب کا انتساب کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پر طعن کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و عادات کو ہدف ملامت بنانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے طریقے سے ذکر کرنا جس سے بغض و نفرت کا اظہار ہوتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی باتیں منسوب کرنا جو آپ کی شایان شان نہ ہوں، دعوت و تبلیغ کی راہ میں جن مشقتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوچار ہونا پڑا ان کو بطور عار بیان کرنا، عوارض بشریہ جو بحیثیت انسان کے ہر انسان کو لاحق ہو سکتے ہیں ان کو بطور استخفاف ذکر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نحیف، منکر اور جھوٹی باتیں کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے کلمات کا اظہار کرنا جو آپ کے شایان شان نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مذرت کی آرزو کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بد دعا کرنا، نزول وحی کے وقت خاص کیفیت اور شکل کو مرغی اور مال خولیہ وغیرہ سے تعبیر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا یا دعوے دار کی تصدیق کرنا، زبانی، تحریری، ڈرامائی، تمثیل یا تصاویر کے ذریعے آپ کا مذاق اڑانا جیسا کہ یہ مغرب والے کرتے ہیں، کارٹون وغیرہ بناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر فلاسفہ یا مصلحین کی طرح ایک مسلم ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تعداد ازواج کی خصوصی اجازت کو غلط انداز میں پیش کرنا. یہ وہ چیزیں ہیں اگر کوئی شخص ان میں سے کوئی ایک بھی کرے گا تو اس پہ توہین رسالت کا قانون لاگو ہوگا، وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت کے زمرے میں آئے گا. لہٰذا اگر اس میں جب دیکھا جاتا ہے کہ 295 کی اپلیکیشن یا درخواست جاتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کون سی چیز ہے، ان میں سے کوئی چیز ہے تو پھر اس کے بعد وہ تب کرتے ہیں.
اب 295C جب یہ پاس ہوا کتاب کے آئین کے اندر، قانون کے اندر، تو مختلف جگہ پہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اس پہ فیڈرل شریعت کورٹ میں گئے، تو فیڈرل شریعت کورٹ میں جو جج تھے انہوں نے ایک بینچ بنا دیا، اور اس بینچ نے یہ فیصلہ دیا، ان کو واپس کیا۔ پھر وہ سپریم کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ نے اس کو واپس، حکومت نے اپنی اپیل جو ہے وہ واپس لے لی اور وہ حصہ بن گیا۔ اب 295C کیا ہے؟ صرف 4 لائنیں آئین کے اندر، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن وہ جو میں نے پہلے بتایا کہ اگر ان میں سے کوئی چیز ہوگی تو ہوگا۔ آئین کے اندر دفعہ 295 تعزیرات پاکستان دفعہ 295C یہ موجود ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو کوئی زبانی یا تحریری طور پر یا بطور طعنہ زنی یا بہتان تراشی بالواسطہ یا بلا واسطہ اشارتاً یا کنایتاً نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یا تنقیص یا بے حرمتی کرے، وہ سزائے موت یا عمر قید کا مستحق ہوگا، اور اسے سزائے جرمانہ بھی دی جائے گی۔ یہ فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے بعد عمر قید ختم ہو گئی ہے، اب اس قانون کے اندر یہ ہے کہ اسے سزائے موت دی جائے گی، اور اس پہ کئی مثالیں موجود ہیں۔ اب بھی کیسز پاکستان کی عدالتوں میں چل رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف، اور اب بھی تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں۔ ان میں جو 1200 افراد ہیں نا جی، 1200 افراد میں مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، قادیانی بھی ہیں، کچھ ہندو بھی ہیں، 1 یا 2 سکھ بھی ہیں، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ اب جو آج کل چل رہا ہے کہ عیسائی زیادہ اس کام کو کرتے ہیں۔ وہ جو تحقیق کی کہ یہ عیسائی کیوں کرتے ہیں نوجوان خصوصاً، تو وہ کر رہے ہیں مغرب کا ویزا حاصل کرنے کے لیے، تو وہ اس طرح کریں گے، ان کے خلاف پرچہ ہو جائے گا، اس پرچے کو بنیاد بنا کر وہ مغرب میں پیش کریں گے کہ دیکھیں جی ہمارے لیے عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، یہاں پر جنونی لوگ رہتے ہیں، یہاں پر انتہا پسند لوگ رہتے ہیں، ہمیں خطرہ ہے ہماری جان کو اور ہماری فیملی کو، یہ مار دیں گے، لہٰذا ہم پناہ چاہتے ہیں، تو پھر ان کو باہر بلا لیا جاتا ہے اور وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اس سے پہلے ہی وہ گرفتار ہو جاتے ہیں، اور ان کے خلاف جب ایسی بات ہو تو پھر عدالت یہ کہتی ہے کہ جی اس کیس جو کہ عدالت میں یہ انڈر ٹرائل ہے، ہم اپنی زبان میں سے کہتے ہیں کہ انڈر ٹرائل ہے، یہ ابھی کیس چل رہا ہے، جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جا کے لوگ وہ رہا ہو جاتے ہیں، اور رہا ہونے کے بعد اصغر قذاب کا میں نے آپ کو بتایا وہ بھی انگلینڈ چلا گیا، وہ جو ہمارے علاقے کا تھا وہ بھی امریکہ چلا گیا تھا، آیا بھی امریکہ سے تھا پھر واپس چلا گیا، تو پھر اس طرح یہ لوگ واپس وہاں چلے جاتے ہیں یا ان کو وہ لے لیتے ہیں۔ لیکن آج کل جو عیسائی خصوصاً نوجوان اس بارے میں یہ کر رہے ہیں، وہ صرف مغرب کے ویزا حاصل کرنے کے لیے وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن قادیانی جو ہیں پیچھے، قادیانیت بہرحال کسی نہ کسی حالت میں، چاہے وہ انویسٹمنٹ کرتی ہے چاہے جو کچھ بھی کرتی ہے، اب جو عیسائی ہے اس کے کھانے کے پاس اس کے لیے چیزیں، وہ کہاں سے اتنا پیسہ لے گا اور کہاں سے وہ وکیل کرے گا اور کہاں سے وہ کرے گا؟ نہ پاکستان کے اندر عیسائیوں کی کوئی اتنی تنظیمیں ہیں جو ان کو فنڈنگ کریں یا ان کو کریں، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے یہ قادیانی لابی ہے۔ اب قادیانی کے کیا چاہتے ہیں؟ قادیانی چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر امن قائم نہ ہو اور مذہب کے نام پر ہنگامہ آرائی رہے، اور پھر ہم مغرب کو یہ بتا سکیں کہ دیکھیں جی ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہم اقلیت میں ہیں اور ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، دیکھیں جی آپ کی عیسائیوں کے اندر بھی ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اور پاکستان کے جو مذہبی لوگ ہیں وہ جنونی لوگ ہیں، اور وہ ان کے کسی بھی وقت کسی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو قادیانیوں کا بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو کہ یہ انہوں نے لانچ کیے ہوئے ہیں، انہی کے بیہاف پہ یہ کام کر رہے ہیں، انہی کے ہی ہیں، تو لہٰذا انہوں نے اس ملک کے خلاف اور اس مذہب کے خلاف کام کرنا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ قادیانیت اسلام اور ملک دونوں کے دشمن ہے قادیانی، تو یہ وہ لوگ ہیں، ان سے بچ کے رہنا ہے۔ الحمدللہ آپ یہاں پہ آئے ہیں، آپ نے یہاں پہ کورس کیا ہے، آپ نے یہاں پہ سنا ہے، لیکن یہاں پہ کورس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کورس کو کر کے عملی زندگی کے اندر لوگوں کے اندر شعور ختم نبوت کو اجاگر کیا جائے۔ آج بھی پاکستان کے اندر 60% کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ختم نبوت کا قانون کیا ہے، ختم نبوت کیا ہے اور کیا۔ اکثریت ایسے لوگ بھی ہیں جو قادیانیوں کو آج بھی ایک فرقہ سمجھتے ہیں۔ مجھے ایک اسکالر ہیں بتا رہے تھے، انہوں نے ایک بات بڑی زبردست کی، انہوں نے کہا جی دیکھیں جی یہ جنگ جاری ہے دائیں بازو اور بائیں بازو، میں نے آپ پہلے بتایا نا کہ جیسے یہ جنگ جاری ہے، یہ جنگ جاری رہنی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی 20% ہیں دین والے لوگ، 20% ہیں دین بیزار لوگ، ان میں بائیں بازو کے لوگ ہیں، ان میں دین بیزار لوگ ہیں، ان میں کمیونسٹ لوگ ہیں، ان میں قادیانی ہیں،
یہ سارے لوگ جو 20% ہے، اب درمیان میں رہ گیا 60%. وہ لوگ ہیں جو درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں. دائیں بازو والے بھی کھڑے ہیں، جو دیندار لوگ ہیں وہ بھی ہیں، جو دین بیزار لوگ ہیں، دین کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ بھی ہیں. اب 60% لوگوں پہ وہ محنت کرتے ہیں. محنت کس طرح کر رہے ہیں؟ کوئی ہسپتال بنوا دیا، کسی کا علاج پوری کروا دیا، کسی کے بچے کو تعلیم دلوا دی. اب کیا پیسہ باہر سے آ رہا ہے، خود بھی کھا رہے ہیں، ان میں بھی لگا رہے ہیں، ان کو اپنے نزدیک کر رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں جی کہ یہ ان میں سے سارے تو نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں، یہ بہت اچھے لوگ ہیں جی، دیکھیں کہ ہم سے ملتے بھی ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں. اب ایک آدمی آستین کا سانپ ہو اور وہ اچھے طریقے سے ملے تو ڈنگ ہمارے تو سر، لیکن انہیں تو پتہ نہیں اس بات کا. لہذا آپ جو دیندار لوگ ہیں، آپ کا یہ کام ہے کہ وہ عام لوگ جنہیں ختم نبوت کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، آپ ان کے اندر کم از کم یہ شعور پیدا کریں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، اور یہ ختم نبوت کیا چیز ہے، اور قادیانیت کیا ہے. بس یہ 3 چیزیں آپ بتائیں. جب لوگوں کو پتہ چل جائے گا نا، میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ میں 2-3 جگہ پہ ایسا اتفاق ہوا، لوگوں سے بات کی، لوگ بات کو بڑی محبت سے سنتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات آئے تو لوگ اس کے لیے بڑی محبت کرتے ہیں. شیزان کی کچھ پروڈکٹس تھیں ہمارے علاقے میں، 1-2 بیکری نے رکھی ہوئی تھی، تو ان کے پاس میں ایک کے پاس گیا، میں نے کہا یار دیکھیں آپ نے شیزان رکھی ہوئی ہے. تو یہ شیزان والے تو قادیانی ہیں، اور یہ اپنی آمدن کا اتنا فیصد جو ہے وہ جماعت احمدیہ کو دیتے ہیں، اور جماعت احمدیہ وہ پیسہ مسلمانوں کو مرتد کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے. تو لہٰذا آپ مہربانی کریں، آپ تو انڈائریکٹ اس کے اندر خود حصہ دار بن رہے ہیں، آپ یہ چیزیں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس کے مقابلے میں آپ مچلس کی کر رہے ہیں، نیشنل کی کر رہے ہیں، اور کچھ کر رہے ہیں جتنی میں. تو کہتے ہیں جی مجھے تو اتنا پتہ نہیں تھا، لیکن چلو آج پتہ چل گیا. تو اب یہ ہے کہ اس سامان کو میں بیچ لوں یا اس کو واپس بھجوا دوں؟ تو میں نے کہا نہیں، آپ اس کو بیچ لیں، واپس نہ بھجوائیں، آئندہ نہ منگوائیں. اس نے کہا جی انشاءاللہ آپ سے وعدہ ہے کہ آئندہ نہیں منگواؤں گا. اب اس نے نہیں منگوایا. ایک اور کے پاس گیا تو وہ کہتا ہے جی کوئی دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں یہودی کی بھی چیز استعمال کر رہے ہیں. میں نے کہا جی یہودیوں اور قادیانی میں بڑا فرق ہے، عیسائیوں اور قادیانی بڑا فرق ہے. ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں، میں کافر ہوں، بس بات ختم ہوگی. وہ کھڑا ہی ایک سائڈ پہ، وہ کہتے ہیں جی میں ہوں ہی کافر، میرا آپ سے مذہبی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں اسلام کو کلیم کرتا ہوں، نہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، نہ میں کچھ کہتا ہوں، میں تو ہوں ہی یہودی، میں ہوں ہی عیسائی. ہے وہ بھی دشمن، لیکن کھلا دشمن ہے نا، سامنے کھل کے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا دشمن ہوں جی، میں عیسائی ہوں، یا میں یہودی ہوں، یا میں ہندو ہوں. اب ایک ہے وہ کہتا ہے جی میں ہوں تو آپ کا دشمن، لیکن لیبل ہمارا استعمال کرتا ہے. اب جو ہمارا لیبل استعمال کرے گا وہ دنیا کے اندر دھوکہ دے گا. مولانا تقی عثمانی صاحب کا میں نے ایک سفر نامہ پڑھا، غالباً بہت پرانی بات ہے، وہ لکھتے ہیں کہ میں افریقہ کے کسی ملک میں سفر پہ گیا ہوا تھا، تو مجھے معلوم ہوا جی کہ یہاں سے کچھ گھنٹے کے فاصلے پہ ایک جگہ ہے جہاں پہ کچھ 100 عیسائی جو ہیں وہ مسلمان ہوئے ہیں، کیونکہ غربت ہی بہت زیادہ تھی وہاں پہ. تو میں نے کہا کہ ایسے لوگوں پہ تو زیادت کرنی چاہیے. کہتے میں سفر کر کے اور وہاں پہنچا کہ میں وہاں جا کے ان سے ملتا ہوں اور جا کے ان سے زیارت کرتا ہوں. کہتے ہیں جب میں وہاں گیا اور وہاں جا کر میں نے دیکھا تو کہتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل رہی. وہ مسلمان نہیں، وہ قادیانی ہوئے تھے، قادیانیوں نے محنت کی. تو میں نے کہا یہ تو وہ لوگ ہیں جو چولہے سے نکل کے تندور میں جا کے رہے ہیں. تو پھر میں نے ان علاقے کے جو علماء تھے یا نزدیک ترین ان کو متوجہ کیا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، قادیانیت یہاں پر کام کر رہی ہے. اب وہ اپنی طرف سے مسلمان ہیں، پوری دنیا کے اندر شور ہو رہا ہے کہ مسلمان ہو گئے ہیں جی مسلمان، لیکن کیا وہ قادیانیت ہمارا لبادہ اوڑھ کے، ہمارا لیبل استعمال کر کے وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں یہ لوگوں کو بتانا ہے کہ قادیانیت کیا ہے، ان کا اصل چہرہ کیا ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، ہمیں ان سے بچ کے رہنا ہے اور مسلمانوں کے ایمان کو اس سے بچانا ہے. تو یہ وہ جو 60% لوگ ہیں نا، جب ان سے ہم محبت کریں گے، ان کو بات بتائیں گے تو انشاءاللہ وہ بات کو سمجھیں گے بھی صحیح اور ہماری بات کو سنیں گے بھی صحیح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے کہ اس پہ ہر مسلمان جو آ کے وہ بس خاموش ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کوئی بات نہیں کرتا آگے. کہتے ہیں بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، اس کے بعد پھر کوئی بات نہیں ہے. وہ اس پہ اتنی محبت، اس کے اندر ایمان کا یہ سب سے گیا گزر درجہ ہے کہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے. کہتے ہیں بس یہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نام آ گیا، یہ گارنٹی ہے نا جی، ہمارے پاس یہ گارنٹی ہے. جب یہ نام آ جائے گا تو بندہ خاموش ہو جائے گا، جتنا بھی وہ ہوگا. آپ وہ اسے اسلام کے بارے میں بات کریں، اسے آپ اپنے بارے میں بات کریں، اسے کسی عالم کے بارے میں بات کریں، کسی دیندار کے بارے میں بات کریں، وہ 100 لیکچر آپ کو دے گا، مخالفت میں بھی دے گا، یہ سب کچھ کرے گا. لیکن جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی وہاں پہ خاموش ہو جائے گا. تو
یہ ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم جا کر اپنے علاقے کے اندر پہلے یہ نظر رکھیں کہ ہمارے علاقے میں جو دکاندار ہیں قادیانیت کی پروڈکٹس بیچ رہے ہیں ہم ان کا بائیکاٹ کروائیں، ان لوگوں سے کیا کہ لوگوں کو یہ بات سمجھائیں، لوگوں کو قادیانیت کا اصل چہرہ دکھائیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں قادیانیوں سے نفرت نہیں، ہمیں قادیانیت سے نفرت ہے، قادیانیت سے نفرت کرنی ہے، قادیانیوں سے نفرت نہیں کرنی۔ الحمدللہ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، حضرات محنت کرتے ہیں اور وہ آ بھی رہے ہیں۔ پروفیسر طاہر احمد ڈار صاحب ہیں شیخو پورہ میں، ان سے میں 2-3 دفعہ مل کے بھی آیا ہوں۔ وہ پروفیسر ہیں، انگلش کے پروفیسر ہیں، ان کی بیوی کیمسٹری کی ایسوسیٹ پروفیسر ہے، انہوں نے 3 سال کی اور خاندانی کہتے ہیں کہ میں پیدائشی میرے دادا نے یا نانا نے جا کر جو ہے بیعت کی تھی قادیان میں جا کر، وہ پیدائشی قادیانی ہیں، اب وہ مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے 2 سال تحقیق کی ہے، 2 سال کی محنت کے بعد وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اب وہ قادیانیوں کو اس بارے میں وہ خود جو دعوت دے رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے یا دوسرے طریقے سے، وہ اس پہ محنت پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ قادیانیت آہستہ آہستہ دم توڑ رہی ہے، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ قادیانیت نام کی چیز ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ اللہ رب العزت آپ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اتنی بڑی کلاس میں نے کہیں بھی نہیں دیکھی، آپ لوگ اتنے دن آئے یہاں پہ، اب تو موسم کل سے اچھا ہو گیا، اس گرمی کے اندر آ کے یہاں پہ رہ کے کورس کیا، بس اللہ آپ کی یہاں پہ آنا قبول فرمائے۔ بس ایک مشن بنا لیں کہ زندگی کو ختم نبوت کا کام جو مشن سمجھ کے کرنا ہے، جب تک سانس ہے اس کام کو جس شعبے میں بھی ہو، آپ جہاں بھی چلے جائیں، آپ اسباق پڑھانے میں لگ جائیں، آپ کسی مسجد کے امام بن جائیں، آپ جو کاروبار کریں، کوئی نوکری کریں، جو بھی کریں وہ سب کچھ کریں، لیکن زندگی کے ایک مشن بنا دیں کہ بھئی زندگی کا مشن جب وہ ختم نبوت کے کام کو مشن کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے سب تیار ہیں نا جی؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سوالوں کی ضرورت تو نہیں ہے۔